نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی اس مختصر سی محفل میں رمضان مبارک کے روزے کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو تلاوت کی ہے، روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے آپ مختصر طور پر اس آیت کی تشریح سمجھ لیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، ایمان والوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد لفظ کوتبہ، یہاں اور لفظ بھی ہو سکتا تھا فرض علیکم الصیام، لیکن اس کی بجائے اللہ نے کوتبہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ کوتبہ کا معنی ہے لکھ دیا گیا۔ اب یہ لکھ دیا گیا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں ایک بات پر عمل کرانا ضروری ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات تیرے لیے لکھ دی ہے، کیا مطلب کہ اس کو تو نے ضرور کرنا ہے۔ تو کوتبہ کے لفظ سے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ روزہ ہم نے تم پر لکھ دیا ہے، اس لیے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ کوتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے اشارہ فرمایا کہ ایک تکلیف اگر ایک آدمی کو ہو تو اس میں اس کو دشواری ہوتی ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ یہ جو تکلیف مجھے ہے یہ فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے اور کئی لوگوں کو ہے، تو یہ تکلیف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ فقط ہمارے اوپر ہی فرض ہے، اکیلی اس امت پر نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ تو اس سے اللہ نے روزے کو آسان بنا دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے اندر اللہ نے روزے کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، روزے کی حکمت اور روزے کا فائدہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تم متقی بنو گے۔ کیوں متقی بنو گے؟ روزے سے تقوی کیسے آتا ہے؟ روزے سے تقوی اس لیے آتا ہے کہ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اب کھانا بند کر دو، کھانا بند کر دو، تو مسلمان کھانا بند کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اب کھانا شروع کر دو، تو مسلمان افطاری کے ٹائم، شام کے ٹائم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے روک دیا مسلمان رک گیا، جب اللہ نے حکم دیا تو مسلمان نے کھانا شروع کر دیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، جب آدمی اس کو کرے گا، اور جس بات سے اللہ نے روکا ہے جب اس سے رک جائے گا، تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم جو ہے متقی بنو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ کے اندر منہ بند ہوتا ہے، منہ بند ہوتا ہے، کیونکہ
انسان کے اعضاء میں سے سب سے اہم عضو وہ منہ ہے، کیونکہ اگر منہ بند ہو جائے ہیں کافی دن انسان خوراک نہ کھائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو زندگی میں اہم جز وہ انسان کا منہ ہے۔ تو جب رمضان مبارک کے روزے سے انسان کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا، کیا مقصد؟ کہ منہ کو ایسے استعمال کیا جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جب اس عضو کو اس طریقے سے استعمال کرے گا منہ کو، تو باقی اعضاء جو ہیں ان کو اس میں اشارہ ہے کہ ان کو بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر۔ آنکھ ہے، کان ہے اور ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ تو جب انسان اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، ایام معدودات کہ چند دن گنتی کے ہیں۔ اس سے بھی اللہ نے روزے کو آسان بنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا بھی روزے رکھو، کوئی اتنا لمبا کئی سالوں کے روزے نہیں ہیں، کئی مہینوں کے روزے نہیں ہیں، چند دن کے روزے ہیں۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، یہ تو چند دن کے روزے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم مان کر روزے رکھ لینے چاہیے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے روزے کی فرضیت، اہمیت اور اس کا فلسفہ اور حکمت بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کا ثواب بیان فرمایا، نفلی روزے کا فائدہ بیان فرمایا۔ ہمیشہ نفلی عبادت کا ثواب تھوڑا ہوتا ہے، فرضی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا نفلی روزہ جو بندہ رکھے گا اس کو اللہ رب العزت جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، کتنا دور کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انڈے سے کوا پیدا ہو اور وہ انڈے سے پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، اڑتے 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 اپنی جتنی اس کی زندگی اس جانور کی اللہ نے بنائی ہے اتنا اڑتا رہے، دن رات اڑتا رہے، اور جب اس کا آخری عمر آ جائے اور اس میں وہ فوت ہو جائے تو انڈے سے پیدا ہونے کے بعد اڑنے سے جہاں سے اڑا ہے اس وقت سے لے کر اس جگہ سے لے کر جہاں وہ اس کو مرا ہے اتنا فاصلہ اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ کوے کی مثال اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عام پرندوں سے کوے کی عمر زیادہ ہے۔ تو جب کوے کی عمر زیادہ ہے، وہ زیادہ عمر جب اڑے گا تو کتنا دور جا کے اس کو موت آئے گی، اتنا اللہ پاک اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے میں جب انسان رمضان میں فرضی روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو کتنی دور جہنم سے دور کر دیں گے، اور جہنم سے دور اس کو اللہ تعالیٰ کر دیں گے جب فرضی روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار ہے اس کے منہ سے جو ہواڑ پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ایسے ہے فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو روزے دار کے منہ کی ہواڑ ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے منہ کی ہواڑ بھی اس کو خوشبو لگتی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ روزے دار وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو ہواڑ جو ہے وہ اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک فرمان نقل کیا ہے اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو مضمون اللہ تعالیٰ کا ہو، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات اللہ تعالیٰ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ،
الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے وہ فقط میرے لیے رکھتا ہے، وہ فقط میرے لیے رکھتا ہے۔ کیوں کہ باقی جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں ریا کا زیادہ شبہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب آدمی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ گیا یہ تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن جو روزہ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں چل سکتی، کیونکہ دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں، ایک کا روزہ ہو ایک کا روزہ نہ ہو، تو اب اس کی کسی عمل سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ ہے یا اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر اور ثواب میں آپ عطا کروں گا، کیونکہ قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض عبادات کا ثواب دینے کے لیے اللہ فرشتوں کو کہیں کہ اے فرشتوں، جب نمازی آئے اس کو اتنا ثواب دے دو، جب حاجی آئے اس کو اتنا ثواب دے دو، جب ذاکر آئے اس کا اتنا ثواب دے دو، جب شہید آئے اس کو اتنا ثواب دے دو۔ لیکن جب روزے دار آئے گا تو اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں ہٹ جو تم، یہ روزہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کو ثواب میں اپنے ہاتھ سے خود دوں گا۔ تو جب روزے دار کو ثواب اللہ خود اپنے ہاتھ سے دیں تو کتنا زیادہ ثواب دیں گے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، کتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ تو اس لیے اس حدیث کا ایک یعنی قرات یہ ہے انا اجزی بہی۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کی دوسری قرات بھی ہے کہ انا اجزا بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی۔ کیا مطلب کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اس کی جزا میں دیا جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے، بعض عبادات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے کرنے سے انسان کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جس کو اللہ کی ذات مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے شاہی تاج پہنا ہوا تھا، تو شاہی تاج پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جا رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اس بادشاہ کا نام ہے، اس کا ایک وزیر تھا، ایاز اس کو کہتے تھے، ایاز۔ اور ایاز جو تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذہن عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے وزیر اس کو پاگل کہتے تھے، یہ پاگل ہے، بے سمجھ ہے۔ حالانکہ اس کی نظر گہرائی میں جاتی تھی، دوسرے وزیروں کی نظر وہاں نہیں جاتی تھی۔ تو وہ بادشاہ جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر، اس کا گھوڑا بدکا، اچھلا، بادشاہ کا تاج سر سے گرا، اس کے ہیرے جواہرات بکھر گئے، ہیرے جواہرات موتی بکھر گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی جس ہیرے پر، جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، اعلان کر دیا۔ اب وزیر دوڑے، کسی نے کسی ہیرے پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی موتی پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی جوہر پر ہاتھ رکھا۔ ایاز وزیر کھڑا، اس نے کسی موتی پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی جوہر، اس نے چپکے سے جا کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے وزیروں نے تانا دیا، وہ پاگل، ہم تجھے پہلے کہتے تھے پاگل ہے، یہ بادشاہ کا سر خالی ہے، کوئی تاج بھی نہیں ہے، تاج گر گیا ہے، ہیرے گر گئے ہیں، تو نے خالی سر پر ہاتھ رکھ دیا، تجھے کیا ملا؟ ایاز نے کہا بات یہ ہے، بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہوگی۔ تم نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوں سمجھو کہ بادشاہ اب یہ میرا ہو گیا، اب جس کا بادشاہ ہو گیا ساری سلطنت اسی کی ہے۔ تم نے ہیرے جواہرات لیے، میں نے ساری سلطنت لے لی۔ تو اس لیے اسی طریقے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے
تو اس سے اس کو انسان کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی ذات مل جائے اس کو اور کس چیز کی کمی ہے۔ تو اور بھی روزے کے بہت فضائل ہیں، بہت ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔